السلام علیکم ناظرین۔ یکم محرم الحرام وہ دن ہے جب مراد رسول خلیفہ دوم امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی میں محراب رسول کے اندر نماز فجر کے دوران شہید کیا گیا۔ عمر فاروق کون تھے، ان کی خلافت کیسی تھی اور ان کی شہادت کا یہ واقعہ کیسے پیش آیا، آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق وہ عظیم شخصیت تھے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ آپ کے 10.5 سالہ دور خلافت میں اسلام کی حدود کیسر و کسریٰ کی سلطنتوں کو عبور کرتی ہوئی لاکھوں مربع میل تک پھیل گئی۔ آپ کا عدل و انصاف ایسا تھا کہ رات کو اٹھ کر رعایا کی خبر گیری کرتے تھے۔ مغرب سے لے کر مشرق تک آپ کے نام کا رعب تھا، لیکن آپ کی زندگی اتنی سادہ تھی کہ لباس پر کئی پیوند لگے ہوتے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جتنا امن اور ترقی عمر فاروق کے دور میں ملی، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ جب اسلام کی فتوحات بڑھیں تو مجوسیوں یعنی آتش پرستوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف نفرت اور حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے امیر المومنین کو راستے سے ہٹانے کی ایک ناپاک سازش تیار کی۔ اس سازش کا مہرہ بنا ابو لؤلؤ فیروز نامی ایک مجوسی غلام۔ یہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا اور مدینہ منورہ میں رہتا تھا۔ اس نے ایک زہر آلود 2 دھاری خنجر تیار کیا جس کے دونوں طرف دھار تھی اور درمیان میں دستہ تھا۔ اس خنجر کو کئی دنوں تک زہر میں ڈبو کر رکھا گیا تاکہ وار خالی نہ جائے۔ ذوالحجہ کے آخری دن تھے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق ہمیشہ کی طرح نماز فجر کے لیے مسجد نبوی تشریف لائے۔ آپ صفیں سیدھی کرواتے اور پھر نماز کا آغاز کرتے۔ جیسے ہی آپ نے نماز شروع کی اور سورہ یوسف یا سورہ نال کی تلاوت فرمائی، ابو لؤلؤ فیروز پہلی صف میں چھپا ہوا تھا۔ وہ اچانک خنجر لے کر نکلا۔ اس بدبخت نے امیر المؤمنین پر خنجر سے 6 وار کیے۔ ایک وار ناف کے نیچے لگا جو انتہائی گہرا اور مہلک تھا۔ حضرت عمر نے شدید زخمی حالت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور انہیں نماز آگے بڑھانے کا اشارہ کیا۔ نماز کے فوراً بعد اس قاتل نے دیگر صحابہ پر بھی حملہ کیا جس سے کئی صحابہ شہید ہوئے، اور جب اسے اندازہ ہوا کہ وہ بچ نہیں سکتا تو اس نے اسی خنجر سے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر فاروق کو زخمی حالت میں گھر لایا گیا۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ کا پہلا سوال تھا، کیا میرا قاتل کوئی مسلمان ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ نہیں، وہ ایک مجوسی تھا۔ اس پر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آپ کا قاتل کوئی ایسا شخص نہیں جس نے اللہ کو ایک بھی سجدہ کیا ہو۔ اپنی وفات سے پہلے آپ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس پیغام بھیجا کہ کیا مجھے میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت مل سکتی ہے؟ حضرت عائشہ نے خوشی سے اجازت دے دی اور یوں یکم محرم الحرام کو یہ عظیم خلیفہ رفیق اعلیٰ سے جا ملا اور انہیں روضہ رسول میں جگہ ملی۔ ناظرین، سیدنا عمر فاروق کی شہادت اسلام کے لیے ایک ایسا نقصان تھا جس کی تلافی کبھی نہ ہو سکے۔ محرم کا مہینہ ہمیں ان کے عدل، ان کی بہادری اور ان کی قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ ہماری سیریز کی اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تاریخ اسلام کی ایک اور بڑے موڑ یعنی امیر معاویہ کا دور اور یزید کی تخت نشینی کا پس منظر، جہاں سے کربلا کے واقعات کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔